آج بھی دبدبا اس مرد کلندر کا ہے جس کے بازو کو ملا زور پیمبر کا ہے۔ نعت کی بات کروں، قرآن کی بات کروں، آیات کی بات کروں، اسلام کی بات کروں، ایمان کی بات کروں، عقیدے کی بات کروں، نظریے کی بات کروں، دعوت کی بات کروں، جہاد کی بات کروں، اعلان کی بات کروں، آغاز کی بات کروں، ابتدا کی بات کروں، پہاڑ کی چوٹی کی بات کروں، پہلی تقریر کی بات کروں، پہلے واز کی بات کروں، پہلی آیات کی بات کروں، جبرائیل کی آمد کی بات کروں، رسول کے چہرے کی بات کروں، آقا کے نگاہوں کی بات کروں، پیغمبر کے لبوں کی بات کروں، اشاروں کی بات کروں، حضور کے سونے کی بات کروں، آنے کی بات کروں، جانے کی بات کروں، بولنے کی بات کروں، گفتگو کی بات کروں، حضور کے حسن کا ذکر کروں، جلال کا ذکر کروں، جمال کا ذکر کروں، علم کا ذکر کروں یا عمل کا ذکر کروں، اللہ کی توحید کی بات کروں، وحدانیت کی بات کروں، ربوبیت کی بات کروں، قدرت کی بات کروں، عظمت کی بات کروں، قدرت کے کرشموں کی بات کروں، نظاروں کی بات کروں، بہاروں کی بات کروں، سہاروں کی بات کروں یا سارے کے ساروں کی بات کروں۔ جو آپ کہتے ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کے علم میں، جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کہوں، کیسے کہوں؟ عنوان جمع کرتا ہوں اور جمع کر کے ایک لفظ پہ لے آتا ہوں۔ کس پہ لے آتا ہوں؟ کس پہ لے آتا ہوں؟ لفظ ایک بولوں گا، عنوان سارے سمجھ میں آتے جائیں گے، صرف آتے نہیں جائیں گے، کھلتے جائیں گے، صرف کھلتے نہیں جائیں گے، روشن ہوتے جائیں گے، صرف روشن نہیں ہوتے جائیں گے، نظر آتے جائیں گے، صرف نظر نہیں آئیں گے، چلتے نظر آئیں گے، اڑتے نظر آئیں گے، بہتے نظر آئیں گے، سامنے نظر آئیں گے، واضح نظر آئیں گے، کھلے نظر آئیں گے۔ لفظ ایک بولوں گا، باتیں ساری سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ کہنے والا کہتے ہیں مولانا صاحب وہ کون سا لفظ ہے؟ جو لفظ کہو گے توحید سمجھ میں آ جائے گی، رسالت سمجھ میں آ جائے گی، اقرار سمجھ میں آ جائے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھ میں آ جائے گا، سیرت سمجھ میں آ جائے گی، سورت سمجھ میں آ جائے گی، فضیلت سمجھ میں آ جائے گی، جہاد سمجھ میں آ جائے گا، نماز سمجھ میں آ جائے گی، علم سمجھ میں آ جائے گا، عمل سمجھ میں آ جائے گا، تقوی سمجھ میں آ جائے گا، طہارت سمجھ میں آ جائے گا، صداقت سمجھ میں آ جائے گی، دیانت سمجھ میں آ جائے گی، امانت سمجھ میں آ جائے گی، عظمت سمجھ میں آ جائے گی، رفعت سمجھ میں آ جائے گی، بلندی سمجھ میں آ جائے گی، وقار و احترام سمجھ میں آ جائے گا، مکہ سمجھ میں آ جائے گا، مدینہ سمجھ میں آ جائے گا، والی سمجھ میں آ جائیں گے، پہلے لوگ سمجھ میں آ جائیں گے، اول لوگ سمجھ میں آ جائیں گے، آغاز سمجھ میں آ جائے گا، اعزاز سمجھ میں آ جائے گا، اعجاز سمجھ میں آ جائے گا، بنیاد سمجھ میں آ جائے گی، دنیا سمجھ میں آ جائے گی، آخرت سمجھ میں آ جائے گی، جنت سمجھ میں آ جائے گی۔ مولانا صاحب کیا کہنا چاہتی ہو کہ ایک لفظ کہہ کر ساری چیزیں سمجھانا چاہتے ہو، وہ لفظ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ لفظ ہی ایسا ہے جس کے کہنے سے ہر چیز اندر سے نکلتی ہوئی اور کھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں ان لفظوں میں کیا ہے؟ میں نے کہا اس لفظ میں کچھ نہیں ہے، اس لفظ کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس لفظ کی گہرائی میں بہت کچھ ہے، اس لفظ کی وسعت میں بہت کچھ ہے، اس لفظ کی اداؤں میں بہت کچھ ہے، اس لفظ کی وفاؤں میں بہت کچھ ہے۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ایسا ہے جب وہ میں نام لیتا ہوں تو کردار سامنے آ جاتا ہے، گفتار سامنے آ جاتی ہے، اخلاق سامنے آ جاتا ہے، میں وہ نام سامنے آ جاتا ہے، خیبر سامنے آ جاتا ہے، تبوک سامنے آ جاتا ہے، یرموک سامنے آ جاتا ہے، غزوات سامنے آ جاتی ہے، سورت سامنے آ جاتی ہے، سیرت سامنے آ جاتی ہے، فضیلت سامنے آ جاتی ہے، مکہ سامنے آ جاتا ہے، مدینہ سامنے آ جاتا ہے، توجہ میری طرف کر، تورات سامنے آ جاتی ہے، زبور سامنے آ جاتی ہے، انجیل سامنے آ جاتی ہے، قرآن سامنے آ جاتا ہے، آیاتیں سامنے آ جاتی ہیں، سجدے سامنے آ جاتے ہیں، قیام سامنے آ جاتے ہیں، رکوع سامنے آ جاتے ہیں۔ کہنے والا کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا وہ لفظ کا نام لیتا ہوں، صداقت کھل جاتی ہے، عدالت کھل جاتی ہے، حیا، وفا، جرأت، بہادری، ہمت اور دلیری کی ساری باتیں کھلتی ہوئی اور نکلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ پورا دین سمویا ہوا، پھیلا ہوا، پھلا ہوا، پھولا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ بابا نظام نظر آ جاتا ہے، نفاذ نظر آ جاتا ہے، بقا نظر آ جاتی ہے، اتحاد نظر آ جاتا ہے، عظمت نظر آ جاتی ہے، قرآنی آیات کی تشریح نظر آ جاتی ہے، وضاحت نظر آ جاتی ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کہنے لگے ہو؟ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں اسلام کی حقانیت، اسلام کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بابا اسلام کا آغاز سمجھ میں آتا ہے، عروج سمجھ میں آتا ہے، عظمت سمجھ میں آتی ہے، میدان سمجھ میں آتے ہیں، کارزات سمجھ میں آتے ہیں، کارزات سمجھ میں آتے ہیں، نامن کا لیتے ہیں، تیر سمجھ میں آ جاتا ہے، تلوار سمجھ میں آ جاتا ہے، نیزہ سمجھ میں آ جاتا ہے، جان دینا سمجھ میں آ جاتا ہے، عزتوں میں بڑھ جانا سمجھ میں آ
जवानी, शबाब हर चीज समझ में देती है। कहने लगे, कहने वाला कहते मौलाना साहब लियाकताबाद में कौन सी बोली बोलने लगे, बताते क्यों नहीं वो लफ्ज़ कौन है? मैंने कहा बताने लगे, जरा दिल थाम के रखना, होश में रहना, जज्बे में रहना, इसलिए कि जब वो नाम आता है फिर जज्बे भी, जोश भी, हरारत भी बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर ईमान की हलावत भी उभरती भी नजर आती है। कहने वाला कहते मौलाना साहब क्या कहने लगे? मैंने कहा मुसलमान जोश में नजर आता है और काफिर भागता हुआ नजर आता है। कहने लगा वो कौन है? मैंने कहा लफ्ज़ कहने लगा हूं, साहब साहब साहब